الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، ذی الحجہ کے یہ بڑے مبارک دن چل رہے ہیں. ان ایام کی فضیلت گزشتہ جمعہ کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ 10 دن اللہ کے وہاں بڑے بابرکت دن. ان دنوں کی عبادت اللہ کے یہاں بڑی بابرکت عبادت سمجھی جاتی ہے. لہٰذا ان دنوں کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ان کی کثرت کرنی چاہیے، نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور کم سے کم 5 وقتہ نماز کی پابندی مسجد کے اندر باجماعت ادا کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بڑے بابرکت تھی. ان کی راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جن دنوں میں مخصوص عبادت یعنی کہ حج جیسی مخصوص عبادت انہی دنوں میں ادا کی جاتی، قربانی جیسی مخصوص عبادت انہی دنوں میں ادا کی جاتی. آپ دیکھیے کہ حاجی حج کے لیے جاتا ہے، انہی دنوں کے اندر 9 ذی الحجہ، وقوف عرفہ، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر عرفہ کا وقوف نہیں تو حج نہیں. عرفہ کا میدان پورے سال سے اپنی جگہ پر ہے، آپ جاؤ آؤ، کوئی اس کے اندر اتنی زیادہ عبادت نہیں، لیکن 9 ذی الحجہ کو ہر حاجی کے لیے وہاں پر جانا اتنا ضروری ہے کہ اگر وہ نہیں گیا تو اس کا حج ہی ادا نہیں ہوگا. مینا کے میدان میں جمرات کھڑے ہیں، پورے سال کھڑے ہیں، اس کو دیکھنا کہ اس کو کنکر مارنا پورے سال میں کوئی عبادت نہیں، لیکن ان دنوں کے اندر 10، 11، 12 ان دنوں کے اندر انہی جمرات کی رمی کرنا، ان کو کنکر مارنا، یہ اللہ نے عبادت بنا دی. تو یہ جو دین ہے میرے بھائیوں، 10 ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہے. چوتھی تاریخ تو آج ہو گئی، چوتھا دن تو آج ذی الحجہ کا ہو گیا. اس کے بعد 6 دن اور ہمارے پاس باقی ہے، بڑے بابرکت دن. اس لیے کہ ہم سب کے دادا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی سنتیں ان دنوں کے اندر ادا کی جاتی ہیں، جو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے ثواب کی چیز بنا دی. اور اللہ کے تمام نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا ہے، اللہ کا دوست. اور بڑی قربانیوں کے بعد یہ لقب ملا ہے. کئی قربانیاں دینی پڑی، جیسے ہوش سنبھالا، اپنے آپ کو تھوڑا بڑا کیا اور سمجھنے لگے کہ یہ سورج اللہ نہیں ہو سکتا، یہ چاند پروردگار نہیں ہو سکتا، یہ ستارے معبود نہیں ہو سکتے، ان تمام کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہی ہمارے معبود ہے. یہ بات لوگوں کو بتانا شروع کیا تو اپنے ہی گھر کے اندر جب آنکھیں کھولی تو دیکھ رہے ہیں میرے ہی گھر کے اندر مٹی کے بت بنائے جا رہے ہیں، میرے ہی گھر کے اندر پتھروں کو تراش کے معبود بنائے جا رہے ہیں. کسی اور کو کیا بتاؤں، مجھے تو پہلے اپنے ہی گھر میں کام کرنے کی ضرورت. گھر والوں کو بتایا تو باپ نے ہی ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دی، اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ یہاں سے. یہ پہلی قربانی. اور یہ کس کے لیے قربانی دے رہے؟ اپنے اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں،
اپنے اللہ کے لیے قربانی دے رہے، پہلی قربانی اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کے بعد چلے ہیں، راستے میں حالات آتے ہیں، کوئی ان کی بیوی کے اوپر غلط نیت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اولاد نہیں ہے، یہ بھی حالات۔ بڑھاپے کے اندر جب اللہ نے اولاد دی تو اولاد دینے کے بعد کہا کہ جاؤ بیوی بچے کو لکو لک میدان کے اندر جہاں کوئی انسان نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی چرندہ نہیں، کوئی درندہ نہیں، کوئی نہیں، بالکل چلتے رہے، کہاں فلسطین کا علاقہ، اور فلسطین کے علاقے سے چلتے جا رہے، پوچھ رہے اللہ کہاں رکنا ہے، کہتے ہیں حضرت جبرائیل ساتھ میں، جبرائیل کو پوچھ رہے ہیں کہ کہاں رکنا ہے، اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا، ابھی چلتے رہو، چلے ہی جا رہے اپنی بیوی کو لے کر۔ چنانچہ جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، جہاں آج اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، وہاں کوئی نہیں تھا، لکوں تک میدان ہے، دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف پہاڑ ہیں، کوئی پرندہ تک نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ مسافر بھی وہاں سے نہیں گزرتے تھے۔ اس جگہ پر جا کر کہا کہ یہاں اپنے بیوی بچے کو چھوڑیں گے، آپ کو ان کے پاس نہیں رکھنا ہے، ان کو یہاں چھوڑ دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ سب سے بڑی قربانی۔ قصہ بیان کر دینا آسان میرے لیے، آپ کے لیے سن لینا آسان، لیکن عملی میدان میں اگر اپنے بیوی بچوں کو، اگر وہ بچہ چھوٹا ہو اور کسی کے سہارے نہیں سوائے اللہ کے سہارے کہیں رکھنے کے بعد آئے تو ہم سب میں سے ہر ایک آدمی، امام صاحب بھی پھیل ہو گئے امتحان، کوئی اپنے بیوی بچوں کو اس طریقے سے رکھ نہیں پائے گا، میدان کے اندر کوئی نہیں، یہ سب سے بڑا امتحان۔ اور پھر بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے کسی اور جگہ پر، تھوڑے ایام کے بعد اللہ کا حکم آتا ہے ابراہیم جا کر اپنی بیوی بچوں کی خبر تو لو، اسماعیل بڑے ہو چکے ہیں، بیوی بچوں کی خبر لینے کے لیے جا رہے ہیں، انتہائی خوشی سے کئی دنوں کے بعد اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو ملوں گا وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ہی قریب پہنچتے اللہ کا حکم آتا ہے اسی بچے کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا، یہ بڑا امتحان۔ اور یہ اللہ کا حکم دیگر حکموں کی طرح نہیں ہے، دوسرے حکم تو جبرائیل لے کر آ رہے ہیں، یہ حکم خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی آدمی ہوتا اور خواب دیکھتا تو خود اپنی طرف سے جواب نہیں دیتا کہ بھائی سپنا تو ہے، کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ہے، جبرائیل تو حکم لے کر نہیں ہے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، قرآن کریم کی 23ویں پارے کی آیت۔ ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن خواب دیکھا، اپنے ہی بیٹے کو ذبح کر لو، تب اپنے بیٹے سے مشورہ کر لو، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے پیارے بیٹے 2 دن سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے میں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو سوچ لے تیری کیا رائے ہے۔ وہ بیٹا بڑے باپ کا بڑا بیٹا جس کو آگے جا کے اللہ کا نبی بننا تھا، اور جس کی پشت کے اندر، جس کی نسل کے اندر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے، تو وہ بیٹے کی قربانی بھی کیا ہوگی، فوراً اپنے ابا سے کہہ رہے ابا کیا مشورہ کرتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا اللہ نے کہا ہے تو کر گزریے، اپنے اس بیٹے کو انشاءاللہ صبر کرنے والا پائے، چوچیرا نہیں کروں گا، کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈیں گے۔ خواب میں آپ کو اللہ نے کہا ہے بیٹے کو، یعنی مجھے ذبح کرنا ہے، آپ کر گزریے، آپ کا یہ بیٹا انشاءاللہ صبر کے ساتھ قربان ہو جائے۔ یہ کئی قربانیاں ہیں، کئی قربانیاں ہیں میرے بھائیو، ہم سب کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں نمرود نے پھینکا، آگ میں پھینکنے سے لے کر بیوی بچوں کو قربان کرنے سے لے کر کئی امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دیے، یہاں تک کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار، یہاں بیٹے کو ذبح کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، وہاں اللہ کی طرف سے اللہ کا فرشتہ جنت سے مینڈا لے کر آسمان سے اتر رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے ابراہیم جو اللہ نے تم نے حکم دیا تھا قد صدقت الرؤیا،
تم نے تو خواب سچ کر کے دکھا دیا، بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، ارے بیٹا تو سائڈ میں کھڑا ہے، تمہاری قربانی اللہ کے دربار میں اتنی قبول ہو گئی، اللہ نے جنت سے مہنگا اتارا، جنت سے اللہ نے مہنگا اتارا، یہ تمہارے بیٹے اسماعیل سائڈ میں کھڑے، کیونکہ پتا نہیں تھا نا آپ پہ پٹی بنتی ہوئی، کیا قربانی دینے کا کیا جذبہ۔ اسماعیل بچوں کے باپ سے کہہ رہے کہ ابو جان اپنی آنکھ پہ بھی پٹی باندھ لینا، میری آنکھ پہ بھی پٹی باندھ لینا، پٹی اس لیے باندھنے کو کہہ رہا ہوں کہ بیٹے کو ذبح کرتے وقت بیٹے کا چہرہ سامنے آ گیا اور بیٹے کا پیار امڑ آیا، اور اس پیار کی وجہ سے کہیں اللہ کے حکم میں کمی اور کوتاہی نہ آ جائے۔ میری آنکھ پہ بھی پٹی اور آپ کی آنکھ پہ بھی پٹی۔ اللہ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل وحی لے کر آ رہے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، تم نے تو خواب بھی سچ کر کے دکھا دی۔ یہ قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میرے بھائی، اور یہی قربانیاں آج ہم سب کو سننے پڑھنے کی اور عملی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ کیا اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ لقب ملا ہوا ہے، کوئی حکم کو اگر منع بھی کر دیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے لقب ملا ہے کہ آپ تو اللہ کے دوست ہیں، لیکن اللہ کا ہر حکم بجا رہا۔ برسوں بعد بڑھاپے میں کہتے ہیں 70 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو یہ بیٹے ملے، اور اسی بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کی بات آئی، تب بھی اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ہمارے ہر سال کی جو قربانی ہوتی ہے یہ اسی قربانی کو دہراتی ہے۔ قربانی سے اتنا نہیں چاہا جاتا کہ جانوروں کا خون بہایا جائے، قربانی سے یہ چاہا جاتا ہے کہ اپنے اندر اپنے پروردگار کے حکم کو بجا لانے کے لیے قربان ہر وقت ہونے کی تیاری دکھاؤ۔ نماز کا حکم آ گیا، کوئی کبھی کوتاہی نہیں، کوئی کام کا بہانہ نہیں، کوئی سستی نہیں، قربان کرو اپنی نیند کو، قربان کرو اپنے کام کو، رہو نماز کے لیے۔ روزے کا حکم آیا، کوئی ڈائبٹیز کا بہانہ نہیں، قربان کرو اپنی تمام چیزوں کو، رہو اور روزہ رکھو۔ حج کا حکم اللہ کی طرف سے لاگو ہوا، کوئی مشغولی اور کسی کا بہانہ نہیں، فوراً اپنے حج کا جو حکم ہے اس کو قربان کو جانا۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر میں اور آپ جی رہے ہیں ایک مختصر سی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن مجھے اور آپ کو سب کو یہ دنیا چھوڑ کے اللہ کے پاس جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو وہاں پر گزارنا ہے۔ اگر یہ دنیاوی زندگی قربانی کے ساتھ گزری ہے تو میرے بھائی مزے ہی مزے ہیں، اور آخرت کی زندگی بہترین گزرے۔ اور اگر اس میں بہانہ بنا دیا تو میں اور آپ کیا اللہ کو منہ دکھا پائیں گے، اور کیا محمد رسول اللہ کو منہ دکھا پائیں گے جو دین کے اوپر عمل کرنے کے اندر بہانہ بازی سے کام لے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جو دین ہے ذی الحجہ کے 10 دن بڑے بابرکت دن، ان دنوں کے اندر اپنے اندر قربانی کا وہ جذبہ پیدا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ رہے ہیں جب اللہ کی بات آ رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچوں کو ایک میدان میں چھوڑ رہے ہیں جب اللہ کا حکم آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربان کرنے کی بات آ رہی ہے تو فوراً اس حکم کو بجا لاتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، ہر چیز کے اوپر قربانی دے رہے ہیں۔ لہذا یہ قربانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر قربانی کی یہ چیز پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس انہی کی یاد کے اندر حج جیسی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری۔ آپ دیکھیے حج کا میدان، حج کا موقع ہے، حاجی جا رہا ہے عرفات کے میدان کے اندر، مزدلفہ کے میدان کے اندر، بالکل 2 چادر اپنے بدن کے اوپر ڈال کر 5 دن جو حج کے ہیں، انسان کھڑے ان 5 دنوں کو دیکھیں۔ آج کل تو سب لائیو چلتا ہے، آج کل تو سب لائیو چلتا ہے، اپنے موبائلوں کے اوپر بیٹھ کر وہ 5 دن حج کے دیکھو، وہ 5 دن حج کے دیکھو، کون مالدار، کون غریب، کون بادشاہ، کون وزیر اور کون غلام، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، یہاں تو صرف جذبات کی قدر۔ کون سا جذبہ لے کر آئے ہو میرے دربار کے اندر؟ 2 چادر بدن کے اوپر ڈالی ہوئی،
مزدلفہ کے میدان میں کوئی خیمہ وغیرہ لگا ہوا نہیں ہے، بس ایسی پوری رات گزارنی ہے، آسمان اوپر ہے اور زمین نیچے۔ قربانی کا جذبہ تو دیکھیے، یہاں تو بھائی تھوڑا بڑا آدمی ہو گیا، ہٹو بچوں کی آوازیں، چلو بھائی بڑے سیٹ آ رہے ہیں ان کے لیے راستہ بناؤ، وہاں تو سب کچھ اپنے حساب سے کرنا ہے۔ پھر اتنا تم کرنے کے بعد 10ویں ذوالحجہ عید کا دن، کتنا سارا کام، مزدلفہ سے چل کر مینا میں آنا ہے، مینا میں آ کے قربانی کرنی، قربانی کرنے کے بعد اپنے بال کٹانے ہیں، احرام سے نکلنا ہے، واپس مکہ جا کے طواف زیارت کرنا ہے، طواف زیارت کر کے ہوٹل نہیں جانا ہے، فوراً واپس مینا کے میدان کے اندر آ جانا ہے اور جمرات کی رمی وغیرہ کرنی، پھر صفا مروہ کی سعی۔ اب دیکھیے تو صحیح، انسان ایسے لگا ہوا ہے، دوڑ رہے ہیں صفا مروہ کے درمیان، کون جو آدمی دنیا کے اندر بڑی شاہانہ انداز میں چلتا ہے 50 آدمی اس کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن جب صفا مروہ کی صحیح کرنے کی بات آتی ہے تو جو شان سے دنیا میں چلتا تھا وہ بھی وہاں پر دوڑ رہا۔ یہ دوڑ کیا ہے؟ یہ دوڑ وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی قربانی، جو اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر تو کبھی مروہ پر، کبھی مروہ پر تو کبھی صفا پر، وہ ماں اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں جو دوڑ رہی ہے، وہ دوڑ اللہ کو اتنی پسند آئی، قیامت تک ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والے کے لیے صفا مروہ کی سعی کو ضروری قرار دیں۔ حضرت حاجرہ کی وہ دوڑ اللہ کو اتنی پسند آئی، وہ ایک ماں کی طرف تھی اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں۔ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے جو عمرہ کے لیے جائے اور حج کے لیے جائے اور صفا مروہ کی سعی کرے، صفا اور مروہ کے 7 چکر لگانا، اور ان 7 چکروں میں ملین اخضرین یعنی گرین کلر کی جو لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں پر اپنا وقار بھول جاؤ اور وہاں پر اپنی چال کے اندر تیزی پیدا کرو، بلکہ دوڑنے کی شکل اپناؤ۔ تمام یہ سنتیں میرے بھائی، یہ قربانی کے جذبے ہیں، اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، نہیں ہے کہ قربانی کے معاملے کے اندر بہانہ بازی سے کام لینا ہے۔ لہٰذا ان 10 دنوں کے اندر 4 دن تو چلے گئے، 6 دن ہمارے پاس ہے ذوالحجہ کے، ان دنوں کے اندر نیکی کے کام کثرت سے کرو میرے بھائی۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی بتایا تھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کی کثرت کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو تسبیح پڑھتے ہیں، تکبیر تشریق جس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے ہم شروع کرتے ہیں 13 ذوالحجہ کی عصر تک، یہ تو واجب ہے، لیکن صحابہ کا معمول بقیہ دنوں میں اس تکبیر کو پڑھنے کا اتنا تھا، کہتے ہیں کہ حضرت عمر جیسا آدمی مکہ کے بازاروں کے اندر بھی نکلتے تھے، اتنی زور سے تسبیح پڑھتے تھے کہ ان کو دیکھ کر دیگر صحابہ بھی پڑھتے تھے، اور مکہ کے بازار ان تسبیحات سے گونجنے لگتے تھے۔ تو بقیہ دنوں کے اندر بھی چلتے پھرتے بھی ہمیں یہ تکبیر جو تشریح ہے اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ ان 5 دنوں کے اندر 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک ہر نماز کے بعد، وہ تو واجب ہے، وہ تو پڑھنا ہی ہے، لیکن ابھی تک وہ دن شروع نہیں ہوئے تب تک بھی ہمیں اس تکبیر کو پڑھنے کا معمول بنا دینا چاہیے۔ تو قربانی کے دنوں میں چند ضروری کام جو ہم سب کو کرنے ہیں۔ قربانی سب سے پہلے تو کس کے اوپر واجب ہے؟ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی کوئی بھی چیز ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ چاندی کی قیمت آج کا ریٹ اگر بھروچ صورت کا معلوم کیا جائے تو 290 روپیہ 1 گرام کی چاندی کی قیمت ہے، تو اس حساب سے 550 گرام چاندی آج کے ریٹ کے حساب سے 1,59,000 59,000 1.5 لاکھ سم تھنگ بیٹھتا ہے، 1,40,000 سے لے کر 1,60,000 کے بیچ کا بھاؤ بیٹھتا ہے 52.5 تولہ چاندی کا۔ اتنا اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے۔ آپ کے گھر میں 2 بائک رکھی ہوئی ہے، ایک بائک آپ استعمال کرتے ہیں، دوسری بائک آپ کبھی کبھی نکالتے ہیں شو آف کرنے کے لیے سنڈے ونڈے کو، تو وہ بائک بھی 1.5 لاکھ میں گنی جائے گی۔ آپ کے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میں آپ رہتے ہیں، ایک گھر کے اندر خالی سنڈے ونڈے کو جاتے ہیں آپ، وہ گھر بھی 1.5 لاکھ میں گنا جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں زکات میں تو کیا تھا کہ آپ کے پاس پیسہ آیا، ابھی زکات واجب نہیں، 1 سال پورا ہوگا تب زکات
زکات واجب ہوگی. غور سے مسئلہ سنیے گا. اگر عید کے دن آپ کے پاس کہیں سے 1.5 لاکھ روپیہ آ گیا تو فوراً قربانی واجب ہو جائے گی. عید کا تیسرا دن یعنی قربانی کا تیسرا دن پورا ہوتا ہے مغرب کے وقت. مغرب سے 5 منٹ پہلے بھی, تیسرے دن 5 منٹ پہلے بھی آپ کے پاس کہیں سے 1.5 لاکھ روپیہ آ گیا, آپ اس کے مالک بن گئے, آپ کے اوپر قربانی واجب ہو. اور نارمل اتنا پیسہ تو تقریباً ایک کامن مین بلکہ اس سے بھی نیچے, مڈل کلاس سے بھی نیچے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ تو عام طور پر پایا جاتا ہے جو ہماری ضرورت سے زائد چیزوں کے اندر آتا ہے. لہذا میرے بھائیوں, قربانی میرے اوپر واجب ہے کہ نہیں ہے, اپنے قدیمی علماء کرام, مفتیان کرام اور اپنے امام صاحب وغیرہ کے ذریعے مسئلہ ضرور معلوم کریں. قربانی کرنے کی جتنی بڑی فضیلتیں ہیں, قربانی نہ کرنے پر اتنی بڑی وعیدیں ہیں. جیسے قربانی کرنے کی فضیلت, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس قربانی کے بدن پر, اس جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں اس کے بقدر نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مینڈا, گیٹا, اس پر تو بال نہیں ہوتے, اس پر تو روئی ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس روئی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں اس کے بقدر اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے. اور اپنی جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور فرمانے کہ فاطمہ جب تمہاری قربانی ہو تو وہاں کھڑی رہو اور دیکھو اپنی قربانی کو. حضرت فاطمہ نے پوچھا ابا جان کیوں؟ تو حضور نے فرمایا اس قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے اس سے پہلے اللہ تمہاری مغفرت کر دیتا. یہ قربانی کی فضیلت ہے میرے بھائی. اور جو قربانی حیثیت اور طاقت کے مطابق نہیں کرتے, اللہ کے رسول کی سخت ایک ہی وعید آپ کو سناتا ہوں. حضور نے فرما دیا ایسے لوگوں کو کہو کہ ہماری عیدگاہ سے قریب بھی نہ آؤ. ہماری عیدگاہ میں آنے تو دور کی بات ہے, ہمارے عیدگاہ سے قریب بھی نہ آئے ایسے لوگوں کو کہو دو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے. ہجرت کرنے کے بعد 10 سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے. کوئی سال ایسا نہیں گیا کہ اللہ کے رسول نے قربانی نہ کی. ہر سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے لاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے. اور جب آپ نے آخری حج کیا, غور سے سنیے گا میرے بھائیوں, اللہ کے رسول نے جب آخری حج کیا, حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے 100 اونٹ قربان کیے تھے. اس میں سے 63 اونٹ اللہ کے رسول نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے, کیونکہ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا, اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے کیے تھے اور بقیہ جو بچے وہ حضرت علی کے ذریعے کروائے تھے. قربانی کی یہ حیثیت ہے میرے بھائی. اس لیے قربانی کے معاملے کے اندر معلوم کرو مسئلہ, میرے اوپر کتنا قرضہ ہے کہ نہیں ہے, میں اتنے پیسوں کا مالک ہوں, ضرورت سے زائد چیزیں میرے گھر میں اتنی ہیں اتنی نہیں ہے. تمام مسائل اپنے قریب علماء سے معلوم کر کے اپنے اوپر قربانی ہے کہ نہیں ہے اور مسائل کو معلوم کریں. قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ نماز عید کے بعد سے شروع ہوگا اور 12 ذی الحجہ کے غروب تک آپ کو قربانی کرنی. یعنی ہماری ٹائمنگ کے حساب سے جمعرات, جمعہ اور سنیچر, یہ 3 دن ہمارے قربانی کے دن. قربانی کے جانور کے اندر اگر آپ بکرا لیتے ہیں تو 1 سال کا ہونا چاہیے, بڑا جانور اگر آپ لیتے ہیں تو 2 سال کا ہونا چاہیے, اور اگر اونٹ لیتے ہیں تو اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں یاد رکھیں. جہاں تک بات ہے گوشت کی تقسیم کی, گوشت کیسا تقسیم کرنا چاہیے, تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصہ کرو. ایک اپنے لیے رکھو, ایک اپنے رشتہ داروں کو دو اور ایک مسکین اور غربا کو دو. جب آپ سب کچھ طریقے سے قربانی کر رہے ہیں سنت کے مطابق, تو ایک کوشش کرو کہ 3 حصے کرو. ایک اپنے لیے رکھ لو, چاہے آپ اسٹاک کرو, کھاؤ, کچھ بھی کرو. ایک اپنے رشتہ داروں کو دو اور ایک غریبوں کو دو. اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. دوسری بات کہ میرے بھائیوں, قربانی کی بالکل تشہیر نہ کریں, اس کی ویڈیوگرافی کرنا. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک ڈیموکریسی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پر تمام مذاہب کے لوگ مل جل کے رہتے ہیں. ہماری قربانی کی وجہ سے یا کسی خون کی وجہ سے بعض لوگوں کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے.
لہذا قربانی جب ایک سنت ادا کر رہے تو بڑے اہتمام سے کرو، پردہ باندھ دو، چادریں اچھے سے باندھ دو، اور پھر اس کے بعد قربانی کرو۔ پھر اس کے بعد جو اس کے فضلات ہے، جو چیزیں پھینکنے میں آتی ہے، وہ راستوں میں، سڑکوں پہ اس طریقے سے نہ پھینکا کرو کہ ہماری قربانی کی بے ادبی۔ اس کو صحیح طریقے سے پولیتھین کے اندر جمع کر کے، جہاں پر نگر پالیکا کی طرف سے کھڈا کیا گیا ہو یا ڈالنے کو کہا گیا ہو، وہیں پر اس کو ڈالا جائے۔ یا کوشش کرو تمہارے پاس اگر کوئی ایسی جگہ ہے تو اسی جگہ کے اندر ڈال کر اس کے اوپر نمک ڈال دو، تاکہ ایک سال کے بعد جب اس کو کھولیں گے تب تک وہ پورا کا پورا ختم ہو چکا ہوگا۔ قربانی کے کسی بھی عضو کی بے ادبی نہ ہو، اس کا پورا خیال رکھو، اس کی طرف ہمیں توجہ دیں۔ اور تکبیر تشریق جو ہم کو پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہم کو 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی فجر تک پڑھنی، یعنی کہ آسان زبان میں بدھوار سے پڑھنی ہے میرے بھائی۔ آج جمعہ ہے، بدھ کے دن فجر کی نماز سے ہمیں شروع کرنا ہے، اتوار کی عصر تک یعنی سنڈے کی عصر تک ہم کو پڑھنا ہے۔ ہم لوگ مرد ہیں، مسجد میں سب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو مسجد میں تو چلو سب لوگ پڑھتے ہیں تو ہم کو یاد آ جاتا ہے، لیکن مستورات گھر میں اکیلی نماز پڑھتی ہے تو ان کو یہ تکبیر بھول جاتی ہے، یاد نہیں رہتا، حالانکہ واجب تکبیر۔ لہذا مستورات کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس مصلی اور جا نماز پر وہ نماز پڑھتی ہے، اس کے کونے کے اندر کپڑے کا ایک چٹھڑا لگا دے اور بال پین سے اس کے اوپر تکبیر لکھ دے، تاکہ وہ نماز پڑھے گی اور سامنے وہ چٹھڑا ہوگا تو وہ دیکھ کر ان کو یاد آ جائے۔ لہذا اس کی کوشش کریں، گھر کی مستورات کو بتائیں کہ صرف مردوں پر یہ تکبیر نہیں ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے، اور آپ اپنے اپنے مصلی کے اوپر کوئی نشانی لگا دو تاکہ آپ کو سلام پھیرنے کے بعد فوراً یاد رہے۔ مردوں کو بلند آواز سے پڑھنی، کیونکہ اس میں اسلام کا شعار ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ بقرعید کے دن جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ عیدگاہ کے اندر، زور زور سے اس تکبیر کو پڑھتے ہوئے جاؤ، اور نماز پڑھ کے آؤ تو زور زور سے اس کو پڑھتے ہوئے آؤ، کیونکہ اس کے اندر اسلام کا شعار ہے، اسلام کی علامت ہے، اسلام کا جھنڈا ہے، اس لیے زور سے اس تکبیر کو پڑھنی۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں جو آپ کو اس کی طرف اشارہ ہم نے کر دیا۔ دوسری بات کہ عید ہماری انشاءاللہ جمعرات کو ہوگی، اور جمعہ کے دن دوسری عید ہوگی، تو اسی مشغولی کی وجہ سے عام طور پر ہمارے دکاندار حضرات سب قربانی میں مشغول ہوتے ہیں، اسی وجہ سے دار ارقم جمعرات اور جمعہ دونوں دن دار ارقم بند رہے گا۔ سنیچر سے اپنے رابطے کے مطابق اس میں نماز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جمعرات عید کا دن ہے اس وجہ سے، اور جمعہ بھی کیونکہ عید کا دوسرا دن ہے، اس وجہ سے دونوں دن یہ بند رہے گا۔ آپ اپنے اپنے حساب سے نماز پڑھ لیں، اور سنیچر سے انشاءاللہ رابطے کے مطابق شروع ہو جائے گا۔ قربانی کے معاملے میں میرے بھائیوں بہان نہ کریں، کوشش کرو کہ اپنے گھر پر جانور لا کر اپنے گھر پر ذبح کرو، تاکہ میری اولاد اور نسلیں، اپنی اولاد اور نسلیں اس بات کو سمجھے کہ یہ ہم سب کے دادا حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور ہمارے گھر کے آنگن کے اندر ہمارے باپ داداؤں نے قربانیاں کی ہیں، ورنہ وقت دور نہیں کہ میرے اور آپ کے اولاد یہ چیز بھول جائے کہ ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ قربانی نام کی بھی اللہ کی کوئی سنت ہے۔ لہٰذا اپنے گھر کے اندر کرو۔ پھر یہ کہ کسی نہ کسی کو مشغولیاں ہوتی ہیں، کبھی کسی لوگ کو کوئی عذر وغیرہ ہوتا ہے، تو اگر عذر ہے تب جا کے اپنے حصے دوسری جگہ پر لکھواؤ، ورنہ کوشش یہ کرو کہ ہمارے گھر کے آنگن میں قربانی ہو، اس کا گوشت خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائے، اور یہ مسکینوں کو بھی دے۔ بہانہ بنا کر فوراً حصے لکھا دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے گھر پہ قربانی کرو، مجبوری اگر ہے تو وہ دوسرے نمبر کی بات ہے، پھر آپ کہیں نہ کہیں پر حصے لکھوا دو، لیکن قربانی ضرور کرو۔ قربانی کی اور ضروری بات کہہ دوں، جیسے کہ سفید جانور کے اوپر پابندی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی ہے، اور ہمارے برادران وطن کو بھی اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اور سفید جانور کو شریعت میں ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہی ذبح کیا جائے، اس کی وجہ سے کتنے فسادات ہو جاتے ہیں۔ خود جس کے گھر کے اندر آ کے پڑتا ہے اس کو پھر جیلوں میں جانا، اور پھر پورا گھر کا پریشان ہونا، بچوں کا پریشان ہونا، بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب تو سمجھو میرے بھائیوں مسلمانوں، اب تو سمجھو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے بار بار فتوے کی شکل میں کہا جا رہا ہے کہ اس پر توجہ دو۔ برادران وطن کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی جب نا کا اعلان ہے تو اس کے اگینسٹ، اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔
آپ کالا جانور لیجئے اور پھر اس کی قربانی کیجئے، کیونکہ آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، آپ کے بعد آپ کا محلہ، آپ کا گاؤں اور آپ کے رشتے دار تمام کے تمام پریشان ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی اور خاص طور پر اس کو ایک اچھی طریقے سے سیریس ہو کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔